سورہ فاطر کی آیت نمبر 38، سورہ فاطر کا 5واں اور آخری رکوع، 22ویں پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں و زمین کی ہر چھپی بات کا۔ ہر چھپی بات کو اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے، کوئی بات اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین کیا اور ان کے املاک اور مقبوضات کا مالک اور متصرف بنایا، اور ان کے منافع تمہارے لیے مباح کیے تاکہ تم ایمان اور اطاعت اختیار کر کے شکر گزاری کرو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین کیا، یعنی پہلے لوگ گزر گئے، اب ان کی جگہ تم ہو، اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کے مال کہ تم مالک ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمائے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، تم چلے جاؤ گے پھر دوسرے لوگ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کے منافع فائدے تمہارے لیے مباح کیے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، ایمان لاؤ، اللہ کی فرمانبرداری کرو۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر پڑے، یعنی جو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر نہ ادا کرے، اپنے کفر کا وبال اسی کو برداشت کرنا پڑے گا، ناشکری کا نقصان اسے ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے یہاں نہیں بڑھائے گا مگر بیزاری، یعنی کافر جو کفر کرتے ہیں اس سے اللہ تعالی کے غضب کا وہ شکار ہوں گے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کو ان کا کفر نہ بڑھائے گا مگر نقصان، یعنی آخرت میں ان کا کفر انہیں نقصان پہنچائے گا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، بھلا بتاؤ تو اپنے وہ شریک جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو، یعنی جو بت ہیں تمہارے جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، بھلا بتاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں کچھ ان کا حصہ ہے، کیا آسمانوں کے بنانے میں کچھ انہیں دخل ہو؟ کس سبب سے تم انہیں عبادت کا مستحق قرار دیتے ہو؟ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ منہ، کہ وہ اس کی روشن دلیلوں پر ہیں، ان میں سے کوئی بھی بات نہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو وعدہ نہیں دیتے مگر فریب کا، کہ ان میں جو بہکانے والے ہیں وہ اپنے متبعین کو دھوکہ دیتے ہیں اور بتوں کی طرف سے انہیں باطل امیدیں دلاتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہیں، کوئی آسمانی کتاب نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ بتوں کی پوجا کرو، بلکہ کفار ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو کافروں کے سردار ہیں وہ اپنے متبعین کو دھوکہ دیتے ہیں اور بتوں کی طرف سے انہیں جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمان و زمین کو کہ جنبش نہ کریں، ورنہ آسمان و زمین کے درمیان شرک جیسی معصیت ہو
تو آسمان و زمین کیسے قائم رہیں؟ جس آسمان و زمین کے درمیان شرک ہو، کفر ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، تو وہ آسمان و زمین ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے اللہ کے سوا۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ حلم والا، بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنی قسموں میں حد کی کوشش سے۔ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ ضرور کسی نہ کسی گروہ سے زیادہ راہ پر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، قریش نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنے رسولوں کو نہ ماننے اور ان کو جھٹلانے کی نسبت کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے اور انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور نہ مانا۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے پاس کوئی رسول آئے تو ہم ان سے زیادہ راہ پر ہوں گے، اور اس رسول کو ماننے میں ان کے بہتر گروہ پر سبقت لے جائیں گے۔ تو فرمایا انہوں نے بڑی قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تو ہم عمل کریں گے، اسے نہیں جھٹلائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تو اس نے انہیں نہ بڑھایا مگر نفرت کرنا۔ یعنی سید المرسلین، خاتم النبیین، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونق افروزی اور جلوہ آرائی ہوئی تو ان کی نفرت میں اضافہ ہو گیا۔ حق اور ہدایت سے جو انہیں نفرت تھی، اس نفرت میں اور اضافہ ہوا۔ استکباراً فی الارض، اپنی جان کو زمین پر اونچا کھینچنا، وہ مکر سیئ، اور برا داؤ۔ برے داؤ سے مراد یا تو شرک و کفر ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر و فریب کرنا۔ یعنی جب یہ نبی آئے تو ان کی نفرت میں اضافہ ہوا، ان کے تکبر غرور میں اضافہ ہوا، ان کے مکر و فریب میں اضافہ ہوا۔ یہ کفار قریش ایمان نہ لائے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ، اور برا داؤ اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یعنی مکار پر ہی مکاری پڑتی ہے، مکار ہی اپنی مکاری سے تباہ ہوتا ہے۔ چنانچہ فریب کاری کرنے والے بدر میں مارے گئے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو کاہے کے انتظار میں ہیں مگر اسی کے جو اگلوں کا دستور ہوا کہ پہلے لوگوں نے تکذیب کی، انکار کیا، جھٹلایا اور ان پر عذاب نازل ہوئے تو یہ بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدلتا نہ پاؤ گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز اللہ کے قانون کو ٹلتا نہ پاؤ گے۔ اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا؟ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ دیکھتے ہیں ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی کیا انہوں نے شام اور عراق اور یمن کے سفروں میں انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں کی ہلاکت، بربادی، ان کے عذاب اور تباہی کے نشانات نہیں دیکھے کہ ان سے عبرت حاصل کرتے؟ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً،
اور وہ ان سے زور میں سخت تھے، یعنی وہ تباہ شدہ قومیں ان اہل مکہ سے زور و قوت میں زیادہ تھیں، باوجود اس کے اتنا بھی تو نہ ہو سکا کہ وہ عذاب سے بھاگ کر کہیں پناہ لے سکتی ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ وہ نہیں جس کے قابو سے نکل سکے کوئی شے آسمان و زمین میں، اللہ کے اختیار سے، قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی۔ انہو کان علیما قدیرا، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا، یعنی ان کے گناہوں پر سزا دیتا، ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، یعنی روز قیامت۔ مراد یہ ہے کہ اگر فوراً گرفت ہو جاتی تو سارے ہی لوگ ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ تعالی مہلت دیتا ہے اور قیامت واقع ہوگی، پھر ان کا حساب ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں، انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا، جو عذاب کے مستحق ہیں انہیں عذاب فرمائے گا، اور جو کرم کے لائق ہے ان پر رحم و کرم کرے گا۔ سورہ فاطر کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، ہماری ساری برائیاں دور فرمائے۔